السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ نذیر احمد ہے، اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیات۔ آج کے لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کے نصاب میں شامل منتخب آیات کا ترجمہ اور تفسیر، جو آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 کی جانب، جو کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک، الصلاۃ نماز، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، تنہا یہ فعل ہے اور نہا ینہا اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، اسی سے نہی عن المنکر ہے یعنی برائیوں سے روکنا۔ تنہا روکتی ہے عن الفحشاء، فحشاء بحیائی سے، فحشاء اس کو ہم اردو زبان میں بھی فحش گوئی یا فحش کمائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو فحشاء کا معنی ہے بے حیائی۔ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز، جو کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور اسلام کے تمام ارکان میں ایک بہت جدا حیثیت کی حامل ہے، اس نماز کی یوں کہنا چاہیے کہ فلسفے کو بیان کیا کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات جو ہیں وہ ہم پر بے وجہ ہی لازم نہیں کی، بلکہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہر عبادت، اور سب سے بڑا مقصد تو تقویٰ ہی ہے ہر عبادت کا، لیکن ہر عبادت کا اپنا ایک الگ الگ اثر بھی ہے۔ اور نماز، جس کو کہ سب سے زیادہ جس کی فرضیت ہے اس لحاظ سے کہ یہ دن میں 5 مرتبہ، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو ہر روز لازم ہو، کوئی عبادت سال میں 1 مرتبہ لازم ہے، سال میں 1 مرتبہ 30 دن کے لیے جیسا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، یا زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے، یا حج جو ہے وہ زندگی بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا رکن ہے اسلام کا کہ جو ہر روز دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی فرق ہے کہ یہ امیر پر بھی لازم ہے، غریب پر بھی لازم ہے، مریض پر بھی لازم ہے، اور صحت مند پر بھی لازم ہے، مسافر پر بھی لازم ہے، اور مقیم پر بھی لازم ہے، مرد پر بھی لازم ہے، عورت پر بھی لازم ہے۔ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے اس حوالے سے، سوائے اس کے کہ جو چند مخصوص حالتیں ہیں۔ تو کیوں اتنی زیادہ نماز کو اہمیت دی گئی؟ اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شاید مبارکہ میں بیان فرمایا کہ نماز کا یہ اثر ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی کی طرف جانے سے روک دیتی ہے، اسی طرح گناہ کی طرف جانے سے روک دیتی ہے۔ تو جتنا برائیوں کو جتنا بریک نماز کے ذریعے لگتا ہے، اور کسی بھی عبادت کے ذریعے نہیں لگ سکتا۔ کیوں کہ دیکھیے، دن کا آغاز ہے نماز فجر سے، نماز فجر کے بعد کا جو سارا کا سارا وقت ہوتا ہے دن کا، وہ وقت کام کا وقت ہوتا ہے، کسب معاش کا وقت ہوتا ہے، سب کے لیے مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں انسان بے حیائی اور برائیوں میں مشغول نہیں ہوتا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کا کاموں کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض نماز نہیں رکھی، لیکن پھر جب دوپہر کا وقت آتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، انسان کے اپنے روزمرہ کے کاموں سے قدر فراغت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا شخص نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی کسی بے حیائی میں مشغول ہو جائے یا برائی میں۔ اسے یقیناً یہ احساس دل میں ہوگا کہ ابھی تو میں نے نماز پڑھی ہے، تو گناہ کی طرف جانے سے اس کو شرم آئے گی، حیا آئے گی، اور اتنے میں اسی اسنا میں تھوڑی ہی دیر میں پھر نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر نماز عصر پڑھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ حاضری
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جو ایک کیفیت ہے، یہ اس کو حیا دلاتی ہے کہ وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، نماز پڑھے گا۔ اور پھر عصر کے بعد پھر تھوڑا ہی وقفے کے بعد میں نماز مغرب کا وقت آ جاتا ہے، تو ان دونوں یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اتنا زیادہ وقت ہی نہیں رکھا گیا، اور پھر یہ بار بار اللہ کے دربار میں حاضری ہے، تو یہ انسان کو یہ جب نماز کی طرف جانے والا ہو تب بھی اسے شرم آتی ہے کہ وہ کسی بے حیائی کے کام میں مشغول ہو، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد بھی کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وعدہ کر کے آیا ہوں، ابھی تو اپنے رب کے بارگاہ میں حاضری لگا کر آیا ہوں، تو اس کے فوراً بعد جو ہے کس طریقے سے انسان جو ہے وہ دوبارہ سے گناہ کی طرف چلا جائے یا بے حیائی کی طرف چلا جائے۔ تو یہ نماز کا اثر ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور کوئی عبادت جو ہے وہ اس طریقے سے بے حیائی اور برائی سے یا گناہوں سے انسان کو نہیں روکتی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی نماز انہیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی، تو یہ اثر جو ہے وہ نماز میں اثر ختم نہیں ہوا، بلکہ نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی نماز میں کوئی نہ کوئی یقیناً خرابی ہے، اس کی نیت میں، اس کے ارادے میں، یا اس کی ابھی دل کی کیفیت میں ابھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز میں اثر پیدا ہو، جسے ہم کہیں نا کہ بے روح نمازیں یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی کیفیت نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو نماز کی کیفیت انسان کے اندر بظاہر تو وہ رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، نماز کی پوری حیت اپنا رہا ہے، نماز کے سارے ارکان ادا کر رہا ہے، لیکن دل اور دماغ اس کے کہاں مشغول ہیں، دل اور دماغ نماز کی طرف راغب ہیں یا نہیں، جو بات وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کیا اس کو اس چیز کا احساس ہے یا نہیں۔ تو اگر یہ احساس اس کے دل میں نہیں ہے، یہ کیفیت نہیں ہے، تو پھر یہ نماز ہے تو صحیح، لیکن یہ نماز کی محض حیت ہے، یوں سمجھیے کہ ایک جسم ہے جس میں کہ روح نہیں ہے۔ نماز میں روحانیت خشوع و خضوع سے آتی ہے، تو جس نماز میں روح نہیں ہے، بے روح نماز ہے، تو پھر وہ کیسے انسان کے اوپر اثر ڈالے گی، وہ کیسے اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نماز کی قبولیت کا جو کہنا چاہیے کہ نماز کی قبولیت کا معیار ہی یہ ہے کہ اگر ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ مقبول نماز ہے، یعنی کہ وہ اثر ڈال رہی ہے، اور ہماری نماز جو ہے وہ ایک بے روح نماز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ادا کرنے کی اور نماز کے ان فوائد سے مکمل طور پر بہرہ مند ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 9 کی جانب، جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ہے، ولا تکسبو، اور جو کوئی کسب کرے گا، کمائے گا، گناہ کرے گا، کل نفس، جو شخص بھی، الا علیہا، وہ اسی کے ذمے ہے، ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بھی شخص، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ۔ اس آیت مبارکہ میں اپنے اعمال کا انسان کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی انسان، ولا تکسبو، لا اور الا یہ دونوں جب ایک ہی جملے میں آتے ہیں، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ نفی کے لیے آتا ہے، اور الا جو ہے وہ استثناء کے لیے آتا ہے۔ تو لا اور الا جب ایک ہی جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ اپنے نفی کے معنی اور استثناء کے معنی کو چھوڑ کر تاکید کے معنی میں آتے ہیں، یعنی یہ تاکید بیان کی کہ ایسا ہی ہوگا کہ جو کوئی بھی کسب کرے گا، کسب کا معنی ہوتا ہے کوئی برائی کرنا، کوئی بوجھ اپنے اوپر لاد لینا گناہ کا، تو جو کوئی کسب کرے گا، ہر شخص کوئی بھی ہو،
جو کچھ بھی وہ کمائے گا، جو بھی وہ کسب کرے گا، وہ اسی پر ہے، اسی کی گردن پر ہے اس کا بوجھ۔ ہم یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اصل میں یہ بھی تھا کہ لوگ پہلے زمانے میں، ہم قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کی پیروی کی تھی، ہم نے تو اپنے سرداروں کی پیروی کی تھی، ہم نے تو اپنے بڑوں کی وجہ سے یہ عمل کیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑوں کو ذمہ دار قرار دے کر خود بری و ذمہ ہو جائیں، یا کسی دوسرے شخص کو کہ اس نے مجھے گناہ پر مجبور کیا یا اس نے مجھے برائی کی طرف مائل کیا۔ بلا شبہ جس نے مائل کیا وہ اس کی جان پر بھی اس کا بوجھ ہے، لیکن جو انسان نے کیا اپنی کرنی خود ہی بھرنی ہے۔ فرمایا کہ دوسرے کے گناہ کا بوجھ آپ اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتے، آپ کو اپنے گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ وہ گناہ کسی کی ترغیب میں آ کر کیا ہو، کسی کی خاطر کیا ہو، لالچ میں کیا ہو، جیسا کہ کہا گیا عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کی خاطر یا اپنے کسی عزیز کی خاطر بعض اوقات کچھ گناہ کر دیتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کمائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی جواز نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ میں نے تو ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑھ کر جو انسان کے لیے جو چیز لازم ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کی اطاعت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ رکھا ہے، جائز طریقہ رکھا ہے، تو جس کا جو نصیب ہے اللہ تعالیٰ اس کو جائز طریقے سے عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کے سر لاد دیں۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ جو کوئی بھی کمائے گا وہ اس کی اپنی گردن پر ہوگا، اس کا بوجھ اس کو خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا کسی کا انسان کا بوجھ اٹھا لے، یعنی نہ تو انسان خود اپنا گناہ کسی دوسرے کے سر منڈ سکے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص ایسا ہوگا قیامت والے دن کہ جو کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے، کیونکہ وہ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ اس دن انسان خود اپنے ہی گناہ کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں ہوگا، دگ و دو میں ہوگا۔ تو یہ اس دن کی ہولناکی کو بیان فرما دیا کہ اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا شخص کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو اس دن تیار نہیں ہوگا۔ تو اس دن کی، وہ دن جب تمام رشتے ناطے، تمام تعلقات بے اثر ہو جائیں گے، تو اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری انسان کو کر لینی چاہیے، اور اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ کو اتنا انسان نہ بڑھائے کہ بروز قیامت وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمت اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ آخری آیت ہے منتخب آیات میں سے ہماری آیت نمبر 10 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اب کئی آیات میں آ چکا ہے، اس کا معنی یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے بے شک۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے۔ امرا یأمر، امر سے نکلا ہے، امر کا معنی ہوتا ہے حکم۔ یأمر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسانی، اور احسان کا۔ اس آیت مبارکہ میں اسلام کے دو انتہائی جو اہم محاسن ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا، اور عدل اور احسان، یہ دونوں اسلام کے حسن ہیں، اسلام کی خوبیاں ہیں۔ اور عدل کا کیا معنی ہے، عدل سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا۔ عدل کا معنی ہے، تھوڑا سا ان دونوں میں فرق ہے۔ عدل کا معنی ہے کہ کسی کو اس کے حق کے مطابق پورا انصاف کے ساتھ بدلہ دے دینا، یہ عدل ہے۔ برابری کا معاملہ کرنا، یعنی جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا پورا حق دے دیا، یہ ہے عدل۔ اور احسان اس سے آگے کی چیز ہے۔ احسان کا معنی ہے کسی کو اس کے حق سے بھی زیادہ دے دینا، بڑھا کر دے دینا، یہ احسان ہے۔ تو اسلام میں عدل تو دیگر مذاہب میں بھی موجود ہے یا دیگر قوانین میں بھی موجود ہے، لیکن احسان ایک ایسا وصف ہے کہ جو اسلام کا ہی حسن ہے، اسلام کی ہی خوبصورتی ہے، اور اسلام اپنے پیروکاروں کو احسان کی تلقین کرتا ہے، عدل سے بڑھ کر احسان کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور مقام پر بڑے ہی جو ہے وہ ترغیب دلانے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔
تو احسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ عدل یعنی کسی کو اس کا پورا پورا حق دے دینا، یہ معاشرے میں بہت ساری برائیوں کو، بہت سارے جرائم کو ختم کرتا ہے۔ جب انسان کو اس کا پورا حق ملتا ہے تو وہ دوسرے کی حق تلفی سے باز آ جاتا ہے۔ تو عدل جو ہے یہ معاشرے میں انصاف اور جو ہے وہ معاشرے میں ایک توازن پیدا کرتا ہے، اور احسان معاشرے میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مروت کا برتاؤ انسان کو سکھاتا ہے، اور انسان کے اندر خوشگوار اس کی زندگی پر اور معاشرے پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور یہ اتنی اہم آیت ہے، اتنی جامع آیت ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی اتنی یعنی جامع معنی ہے کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ کو خطبہ جمعہ میں شامل قرار دے دیا۔ تو یہ اہم ترین آیات میں سے ہے، یعنی معاشرے کے نظام کو انصاف کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے کے اندر ایک مثالی جو ہے وہ امن و امان پیدا کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور صرف معاشرے میں ہی نہیں بلکہ گھریلو بنیاد پر بھی جہاں کہیں بھی عدل کا معاملہ ہوگا اور عدل کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوگا، وہاں یقیناً معاملات انتہائی خوشگوار اور مثالی ہوں گے۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں کہیں عملی طور پر اپنے گھرانوں میں یا کہیں ایسے اداروں میں جہاں پر اس چیز کو رائج کیا جاتا ہے یا اس چیز کو اس کی اصل یعنی مقصد کے ساتھ کہ اس کو خوشگواریت پیدا کرنی ہے، اس کو اپنایا جاتا ہے، تو وہاں پر یقیناً اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اور پورے قرآن پاک میں ہمارے لیے یہ راہ ہدایت ہے، ہمیشہ رہنمائی کا ایک جو ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔